السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بلغ البلاغ المبین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ نماز نبوی حصہ دوم کے شرعی کورس کے دوسرے سبق میں آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے ہم سجدہ سہو کے مختصر احکام اور مسائل سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور شرعی احکام و مسائل سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین۔ سجدے سہو کے احکام اور مسائل ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو اکثر لوگوں کو خاطر خواہ معلومات نہیں ہے، اور چونکہ صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کی ادائیگی کے بارے میں کمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سجدہ سہو بے محل کر دیتے ہیں، بے جگہ کرتے ہیں، بہت سے کرتے ہی نہیں، اور بہت ساری کمیاں ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ائمہ کرام بھی جو خالی حافظ قرآن ہوتے ہیں، امام، وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ نماز سے جڑا ہوا مسئلہ ہے جسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ یہ صحیح کرو۔ تو آئیے ہم سجدہ سہو کے مسائل اچھی طریقے سے سیکھیں۔ ایسا تو سجدہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، سہو کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ سہو کے معنی بھول چوک، غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر بھول چوک، یہ سہو کا معنی ہو گیا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگ جان لیں۔ سجدہ سہو کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ ہم لوگ جان لیں۔ نماز کے اندر بھول چوک کی وجہ سے کسی کمی کے آ جانے پر سلام سے پہلے یا سلام کے بعد دو سجدہ کرنے کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ نماز میں بھول کر کسی کمی کے ہو جانے کی وجہ سے نماز پڑھنے والا اس کمی کو دور کرنے کے لیے دو سجدے کرتا ہے، اسی کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یعنی آدمی بھول کر نماز کے اندر کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی کمی کر دیتا ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس زیادتی کو پورا کرنے کے لیے سلام سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ نماز پڑھنے والا کرتا ہے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اب یہ ہم جانیں کہ سجدے سہو کرنے کی وجہیں کیا کیا ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ 3 وجہوں کی وجہ سے، 3 اسباب کی وجہ سے سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ آپ سے اگر پوچھے کوئی کہ بھائی سجدے سہو کیوں کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ سجدے سہو کرنے کی 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یا تو نماز میں کچھ زیادہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، جیسے جس نماز میں 2 تشہد ہے 3 تشہد کر دیا تو 1 تشہد زیادہ کیا کہ نہیں کیا، یا جن نمازوں میں 1 ہی تشہد ہے 2 تشہد کر دیا، 1 رکعت میں 2 سجدہ کے بجائے 3 سجدہ کر دیا تو یہ زیادہ ہوا نا۔ تو سجدے سہو کی ایک وجہ کیا ہے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر زیادہ کر دینا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے سجدے سہو کی، نماز میں بھول چوک کر کمی کر دینا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ جیسے 2 بار رکوع کر لیا، ایک ہی بار جیسے کہ رکوع ہی نہیں کیا، یا ایک ہی سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ، تو کمی کی وجہ سے بھی سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کی تیسری وجہ ہے شک واقع ہو جائے، شک میں پڑ جانا۔ جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، شک ہو جائے کہ 3 رکعت ہم نے پڑھی کہ 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا، یا 4 رکعت والی نماز کو 3 پڑھا یا 4 پڑھا، شک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو کیا جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ سجدے سہو کرنے کی وجہیں کون کون ہیں، اس کا جواب کیا ہے، 3 وجہیں ہیں۔ یا تو نماز میں بھول چوک کر زیادہ کر دینا جسے نہیں کرنا چاہیے، یا نماز میں بھول چوک کر کم کر دینا جسے نہیں کرنا چاہیے، یا نماز میں شک پڑ جائے، شک ہو جائے، شنکا ہو جائے، شک واقع ہو جائے۔ انہی 3 وجہوں سے سجدے سہو کیا جاتا ہے، چاہے بیک وقت 3 وجہ ہو جائیں یا تینوں وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ پڑ جائے تو اس بنیاد پر سجدے سہو کیا جائے گا۔ میں نے زیادتی کی بھی مثال دی اور کمی کی بھی مثال دی اور شک کی بھی میں نے مثال آپ کو دی۔ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے نماز کے درمیان جان بوجھ کر زیادہ کر دیا یا جان بوجھ کر کم کر دیا، تب نماز باطل ہو جائے گی، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ کب نہیں ہوگی؟ جب جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ یاد رہتے ہوئے اس نے زیادہ کر دیا، جیسے 3 سجدہ کیا، جانتا ہے کہ 2 ہی سجدہ ہے، یاد بھی ہے، اس کے باوجود 1 رکعت میں 3 سجدہ کر دیا، 1 رکعت میں 2 رکوع کر دیا، 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں 3 تشہد کر دیا جان بوجھ کر،
جانتا ہے کہ دو ہی ہے اور یاد بھی ہے اسے، جان بوجھ کر دیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ یا جان بوجھ کر کم کر دیا، 2 سجدہ کرنا ہے، یاد بھی ہے کہ 2 سجدہ کرنا ہے، ارے چلو یار ایک ہی سے کام چلا لے، تو جان بوجھ کر کم کر دیا، تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سجدے سہو کب ہے؟ جب غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر بھول کے کمی ہو جائے، یا بھول کے زیادہ ہو جائے، یا شک ہو جائے، لیکن جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے زیادہ کیا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے، بھول کر اس نے 5 رکعت پڑھ لیا، اور اب یہ زیادہ کیا نا، اور یہ زیادتی اسے یاد آئی کب؟ وہ تشہد میں جب پہنچا 2 رکعت کے بعد، ہاں آخری تشہد میں جب پہنچا، ظہر میں 4 رکعت ہے، بھول کر اس نے 5 رکعت پڑھ لیا، اور اسے کب یاد آیا؟ جب آخری تشہد میں بیٹھا، تب وہ کیا کرے گا؟ تشہد پوری پڑھ لے گا، اور جو بھول ہوئی ہے اس کے لیے 2 سجدہ کر لے گا۔ یہ ہوا سجدے سو۔ چونکہ اس نے زیادہ کیا ہے تو 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا، جیسا کہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بھول کر ظہر کی 5 رکعت پڑھ لیے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا نماز زیادہ کر دی گئی ہے؟ بھائی 5 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھائی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کیا نماز زیادہ کر دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا معاملہ کیا ہے بھائی؟ تو صحابہ کرام نے کہا صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ یاد دلایا گیا، تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کیے۔ ایک روایت میں فوراً جیسے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اپنے دونوں پیروں کو موڑے، قبلہ کی جانب منہ کیا اور 2 سجدہ کیا، جو 2 سجدہ سجدہ سہو تھا، اور 2 سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت، بخاری شریف وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ تو اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، بھول کر کیا ہے تو وہ سجدے سہو کرے گا۔ تیسرا سوال، سجدے سہو کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا نماز کا رکن ہے یا واجب ہے؟ سجدے سہو کا شرعی حکم کہ یہ واجب ہے۔ کسی واجب کے بھول کر زیادہ کرنے یا کم کرنے کی وجہ سے سجدے سہو واجب ہے۔ کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب نماز کے واجبات جو میں پڑھا چکا ہوں پہلے حصے میں، تو نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ گیا بھول کر تو سجدے سہو کرنا واجب ہے۔ سجدے سہو کب کیا جائے گا؟ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھول کر، تب سجدے سہو کرنا واجب ہے۔ یہی سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سجدے سہو صرف واجب کے چھوٹنے پر کیا جائے گا۔ سجدے سہو کب کیا جائے گا؟ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹے یا ذاتی
कोई हो जाए भूल कर, लेकिन अगर नमाज के अरकान में से कोई रुकन छूटा है तब क्या करेंगे? तब जिस रकात का रुकन छूटा है वो कल अदम करार दे दिया जाएगा, गोया उसको आपने पढ़ा ही नहीं। वो रकात आपको पढ़नी पड़ेगी और फिर सजदे सौ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज आप पढ़ रहे हैं और आपने पहली रकात के रुकू को भूलकर छोड़ दिया, यहाँ तक कि पहली रकात के दूसरे सजदे से उठ गए दूसरी रकात के लिए, और आपने पहली रकात का रुकू छोड़ दिया था, और ये रुकन है ना, तब आपको कितनी रकात पढ़नी पड़ेगी? गोया पहली रकात आपकी हुई ही नहीं, क्योंकि भूल कर पहली रकात का रुकू जो नमाज का रुकन है वो छोड़ दिया। यहाँ तक कि आप सजदे से पहली रकात के दूसरे सजदे से उठ गए दूसरी रकात के लिए, अब मौका भी नहीं है कि आप पलट आए। अभी सजदे में जाने से पहले याद हो गया होता तो आप सजदे में ना जा करके फिर से रुकू कर लेते और आखिर में सजदे सौ कर लेते, खाली काफ़ी होता, आपकी नमाज हो जाती। लेकिन रुकू की जो जगह थी वो भी आपसे खो गई, दूसरे सजदे से आप उठ गए दूसरी रकात के लिए, तो अब फिर से रुकू खाली नहीं कर सकते ना, तो गोया ये आपकी रकात तो हुई ही नहीं। अब आपको कितनी रकात पढ़नी पड़ेगी? अब आपकी जो दूसरी रकात देखने में है वो पहली रकात हो गई कि नहीं हो गई? पहली रकात आपकी हुई ही नहीं, तो जो देखने में दूसरी रकात है वो आपकी पहली रकात हो गई, तो आपको देखने में 5 रकात पढ़नी पड़ेगी और हकीकत में 4 ही रकात है। अब उसके बाद चूंकि आप रुको छोड़े थे तो मुकम्मल तो कर लिया पहली रकात में, और बाद में सजदे सहू करेंगे। रुकन छूटने से उसको दोहराना ही पड़ेगा, या तो पूरी रकात अगर वो रुकन का वक्त चला गया जगह चली गई, और या तो रुकन को दोहराना पड़ेगा। दोहराने का सवाल मैं समझा दूं, पहली रकात ज़ोहर की आप पढ़ रहे थे, रुकू में जाना चाहिए था, रुकू जाने के बजाय आप सजदे के लिए तैयार हो गए। अभी सजदे में जाने वाले थे कि आपको याद आ गया, अब आप क्या करेंगे? फौरन खड़े हो करके फौरन रुकू में चले जाएंगे अल्लाह अकबर करके, तो आपने कवर कर लिया। अब आपको रकात दोहरानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रुकन जो छूट रहा था वो आपने कवर कर लिया, तो अब आपकी वो रकात हो गई और सजदे सहू करना। मिसाल के तौर पर पहली रकात या किसी रकात का एक सजदा आपने किया और आप दूसरी रकात के लिए या चौथी रकात के लिए या किसी रकात के लिए खड़े होने का इरादा कर लिया एक सजदा करके। इतने में आप खड़े होने वाले थे या खड़े भी हो गए थे कि आपको याद आ गया, तो आप क्या करेंगे? अब फौरन दूसरे सजदे में जाएंगे। तो दूसरे सजदे में चले गए, वक्त था, जगह थी, कवर कर लिया, तब ऐसी सूरत में खाली आखिर में सजदा करना पड़ेगा। तो गोया रुकन छूटने से उस रुकन को पूरा करना पड़ेगा और सजदे सौ करना पड़ेगा। लेकिन वाजिब अगर छूटा है, वाजिब छूट गया है, तब ऐसी सूरत में आप सजदे सौ करेंगे। नमाज में कुछ सुन्नतें हैं, क्या सुन्नतों के छूटने से भी सजदे सहू किया जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाना सुन्नत है, ना रुकन है ना वाजिब है, सुन्नत है, नमाज के सुन्नतों में से एक सुन्नत है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल, रुकू के अंदर
3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، رکن کیا ہے؟ ایک بار ہے کہ نہیں؟ تو اب سنت چھوٹ گئی، تو کیا سنت چھوٹنے پر بھی سجدے سہو ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس پر سجدے سہو نہیں ہے۔ سجدے سہو کب ہے؟ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تب سجدے سہو، سنت کے چھوٹنے پر سجدے سہو نہیں ہے۔ یا قرآن کی تلاوت میں، سورتوں کی تلاوت میں کوئی آیت بھول جائے، چھوڑ کے آگے بڑھ جائے یا ایک دم بھول ہی جائے تب اس پر بھی سجدے سہو نہیں ہے۔ تو رکن بھول کر چھوٹنے سے سجدے سہو کرنا تو پڑے گا، لیکن اس رکن کو ریپیٹ بھی کرنا پڑے گا، اس رکن کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی، اور واجب کے چھوٹنے پر سجدے سہو سے کور ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ جو واجب کے چھوٹنے سے خلل اور کمی واقع ہوئی ہے، اور سنت کے چھوٹنے سے سجدے سہو یہ نہیں ہے، کسی بھی سنت کے چھوٹنے سے سجدے سہو نہیں ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اس لیے میں مختصر طور پر سجدے سہو کے احکام کو ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بتلایا سجدے سہو کی تعریف، کن کن وجہوں سے سجدے سہو ہے، اور کس چیز کے چھوٹنے پر سجدے سہو ہے اور کس چیز کے چھوٹنے پر سجدے سہو نہیں ہے۔ میں نے بتلایا کہ سجدے سہو یا تو بھول کر زیادہ کر دیا جائے، یا کم کر دیا جائے، یا شک واقع ہو جائے، انہی وجوہات پر سجدے سہو ہے۔ اور زیادتی کی مثال، جیسے بھول کر نماز میں زیادہ کسی نے کر دیا تو اس پر سجدے سہو، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی 5ویں رکعت اس نے زیادہ کر دی، 5ویں رکعت اس نے زیادہ کر دیا، یا کسی رکعت کے میں تیسرا سجدہ زیادہ کر دیا تو یہ زیادہ ہوا، اب اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا جب وہ بھول کر کیا ہو۔ کمی کی مثال میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو، کمی سے مراد صرف واجبات کی کمی ہے، سنت کی کمی یہاں مراد نہیں ہے، واجب کاموں میں اس نے کمی کیا، جیسے پہلا تشہد چھوٹ گیا 3 رکعت والی نماز میں، اور 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہے نا، پڑھا چکا ہوں پچھلے درس میں، تو پہلا تشہد چھوٹ گیا جو واجب ہے۔ تکبیرات انتقال، کلاس میں جو پیپر بنایا تھا تو تکبیرات انتقال بہت سارے لوگ نہیں جان پائے تھے۔ تکبیرات انتقال کہتے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جیسے رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر ہے، سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر ہے، یہ تکبیرات انتقال ہے۔ تو اور یہ واجب ہے، تمام تکبیرات انتقال، تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی تمام تکبیرات انتقال یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یا رکوع اور سجدے کے تسبیح کی دعاؤں کو بھول گیا، تسبیح کی دعاؤں کو ایک بار بھی نہیں کہا، تو یہ ہوا کمی کی مثال۔ شک کی مثال، کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، مغرب میں جیسے کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 2 ہی رکعت پہ سلام اس نے پھیر دیا ہے، ایسے ہی سجدہ 2 سجدہ کیا 1 رکعت کا کہ 1 ہی سجدہ کیا، یہ شک کی مثال ہے۔ اب آئیے آپ سنیے ایک بات اور، کمی کیا تو وہ تو جانتا ہے،
ذاتی کیا تو وہ جانتا ہے، شک ہو گیا کہ پہلی رکعت کا 2 سجدہ کیا کہ 1 سجدہ کیا، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب سجدے کے اندر زیادہ دعاؤں میں لگ جائیے دل لگا کے، تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ شک کے معاملے میں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شریعت کا فیصلہ یقین کی بنیاد پر ہوگا، شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو مغرب کی دوسری رکعت کے سجدے میں شک ہوا کہ میں نے 2 سجدہ کیا کہ 1 سجدہ کیا، وہ شک ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ جستجو کرے، غور کرے، یہ نہیں کہ بس شک ہی بھی پڑا رہا ہے۔ جس چیز پر اسے یقین ہو جائے یا غالب یقین ہو جائے، زیادہ یقین ہو جائے، اسی کو مان لے گا۔ وہ ڈاؤٹ ہوا کہ 2 سجدہ پہلی رکعت کے مغرب کے 2 سجدہ کیا تھا کہ 1 سجدہ، وہ اپنے من میں دھیان دے گا۔ اگر اسے زیادہ یقین اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں نے 2 سجدہ کیا ہے، تو اسی یقین کو مان لے گا۔ اب نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے اور نہ دوسرے سجدے کی ضرورت ہے، یقین جس پر اس کا ہو، یا زیادہ تر یقین اور گمان جس پر ہو۔ اگر اسے یقین ہے کہ میں نے 1 ہی سجدہ کیا ہے تو اس کو مان لے گا۔ اگر اسے یقین ہے یا زیادہ یقین ہے، زیادہ گمان ہے کہ 2 سجدہ کیا تو اس کو مان لے گا۔ اگر اسے گمان ہے کہ 1 ہی سجدہ کیا، زیادہ گمان، زیادہ یقین اس پر ہوتا ہے کہ 1 ہی سجدہ کیا تو اس کو مان لے گا۔ لیکن اگر اس کو کچھ کنفرم نہیں ہو رہا ہے، نہ 2 پر یقین بن رہا ہے اور نہ ہی 1 پر زیادہ یقین بن رہا ہے، نہ 2 سجدے پر یقین بن رہا ہے اور نہ ہی 1 سجدے پر یقین بن رہا ہے، شک ہی میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے، شبہ میں ہے، تو وہ کم کو مانے گا۔ کیا مانے گا؟ کم کو مانے گا، یعنی وہ مانے گا کہ 1 ہی سجدہ۔ اگر 2 پر یقین ہوتا تو اس کو مان لیتا، زیادہ یقین ہوتا، 1 پر یقین ہوتا تو اس کو مان لیتا، لیکن نہ 2 پر یقین ہو رہا ہے نہ 1 پر یقین ہو رہا، ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ ہے، شک ہی شک ہے، شبہ ہی شبہ ہے، تب وہ کیا مانے گا؟ کم کو مانے گا۔ اور یہی گنتی والی ساری عبادتوں کے اندر ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہو، چاہے صفا مروہ کی سعی ہو، یا نماز کی رکعتیں ہوں، یا حج کے اندر جمرات کو کنکڑی مارنا ہو، گنتی میں جو فکس عبادتیں ہیں اس میں یہی بات ہے۔ اگر زیادہ، جس پر زیادہ یقین بنے گا، زیادہ گمان بنے گا، اسی کو وہ مانے گا۔ لیکن اگر کسی پر یقین نہیں ہو رہا، ادھر بھی ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، لاکھ کھوجنے کے بعد، غور کرنے کے بعد یقین نہیں بنا، شک ہو رہا ہے، تب ایسی صورت میں وہ زیادہ کو نہ مان کر کے کم کو مانے گا، ہے نا؟ یہ آپ جان لیجئے۔ البتہ اگر کسی نے نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے، جیسے سجدہ اس نے چھوڑ دیا، رکوع اس نے چھوڑ دیا، یا مکمل 1 رکعت ہی اس نے چھوڑ دی ہے، تو اسے مکمل 1 رکعت پڑھ کر پھر سجدے سہو کرے گا، مکمل 1 رکعت پڑھ کر پھر سجدے سہو کرے گا۔ ہم اس کو مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز کی دوسری رکعت کا رکوع آپ سے چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے تھا، آپ ڈائریکٹ سجدے کے لیے جھک گئے، ابھی سجدے میں نہیں پہنچے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ رکوع چھوٹ رہا ہے، آپ فوراً اٹھیں گے، سجدے میں نہیں جائیں گے، اٹھیں گے اور رکوع کریں گے۔ ابھی کور کرنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس،
اور پھر آخر میں 2 سجدہ کریں گے. لیکن آپ جس رکعت کا رکن بھول کر چھوڑے تھے رکوع، اس رکعت کے دونوں سجدے سے آپ فارغ ہو گئے کی یاد آیا، تب آپ کوئی وہ پوری رکعت ہی چلی گئی، وہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. چاہے سلام سے پہلے یاد آ گیا تو سلام سے پہلے، سلام پھیرنے کے 2-4 منٹ کے بعد یاد آیا تو فوراً اٹھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے، بنا تکبیر وغیرہ کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ 1 رکعت پڑھیں گے اور 2 سجدہ کریں گے. لیکن گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد یاد آیا کہ یار عصر کی نماز کے دوسری رکعت کا رکوع میں چھوڑ دیا تھا، تب ایسی صورت میں پوری رکعت دہرانی پڑے گی. اب وہاں سجدے سہو کی ضرورت نہیں، کیونکہ پوری نماز دہرانی پڑ رہی ہے. 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یاد آیا، تب ایسی صورت میں آپ کو پوری عصر کی نماز دہرانی پڑے گی. تو یہ بات ہم اچھی طریقے سے جان لیں. اب ایک مسئلہ اور آپ جان لیجئے، سجدے سہو سلام سے پہلے کریں، سلام پھیرنے سے پہلے کریں یا سلام پھیرنے کے بعد کریں. سلام پھیرنے کا مطلب جیسے مغرب کی نماز ہے، اس میں کوئی واجب چھوٹا تھا یا رکن چھوٹا تھا، آپ نے کور کر لیا تھا، اب سجدے سہو کرنا ہے تو پوری مغرب کی نماز پڑھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد کریں یا سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کریں. یعنی سوال یہ ہے کہ سجدے سہو کب سلام پھیرنے سے پہلے ہے اور کب سلام پھیرنے کے بعد ہے. اگر سجدے، ایک اصول جان لیجئے، قاعدہ، سجدے سہو کرنا تو واجب ہے، واجب چھوٹا نماز کا. اگر سجدے سہو زیادتی کی وجہ سے ہے، یعنی آپ نے بھول کر نماز میں کوئی چیز زیادہ کر دیا ہے تو سجدے سہو ہے. تو اگر زیادتی کی وجہ سے سجدے سہو کر رہے ہیں تو سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، یعنی مغرب میں آپ نے کوئی چیز بھول کر زیادہ کر دیا تو آپ مغرب کی 3 رکعت پڑھ لیں، تشہد، التحیات، درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے 2 سجدے سہو کریں اور سجدے سہو کرنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں. یہ کب؟ زیادتی کی وجہ سے. یاد رکھیں، اگر آپ نے زیادہ کیا تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو زیادہ کریں، زیادہ کیا تو زیادہ سلام پھیرنے کے بعد. لیکن اگر آپ نے کمی کیا ہے، کوئی واجب کی کمی کر دی آپ نے، جیسے پہلا تشہد ہی آپ نے چھوڑ دیا، تب ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کریں گے. مثال کے طور پر، کمی کی مثال، آپ نے کوئی تکبیر چھوڑ دی، رکوع سے سجدے میں گئے، بھول کر بس گر گئے، آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا جس کا کہنا واجب تھا، ہے نا، تو کبھی کیا نا، نہیں کہا، کہنا چاہیے. تو آپ کیا کریں؟ مغرب کی پوری نماز پڑھیں اور جب سلام پھیرنے کا وقت آ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں، یعنی 2 سجدہ کریں اللہ اکبر منتقل ہوتے وقت، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اس کے بعد فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام پھیرنے سے پہلے. اب سلام پھیرنے سے پہلے جو سجدے سہو آپ نے کیا ہے، اس کے بعد اب تشہد نہیں پڑھنا ہے. بہت سارے جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے جب سجدے سہو ان کو کرنا ہوتا ہے تو پھر سجدے سہو کر کے تشہد پڑھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. راجح دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو آپ کر رہے ہیں تو سجدے سہو کرنے کے بعد فوراً آپ کو نماز کا جو رکن ہے سلام پھیرنا داہنے بائیں، فوراً سلام آپ پھیر دیں گے۔ یہ کمی کی مثال ہے۔ لیکن اگر سجدے سہو شک کی وجہ سے، اور شک کے بارے میں نے بتلایا، آپ جستجو کریں گے حق تک پہنچنے کے لیے، اگر حق تک پہنچ گئے معلوم ہو گیا تو جس پر یقین زیادہ بنتا ہے، گمان زیادہ بنتا ہے، اسی کو مان لیں گے، چاہے کم چاہے زیادہ۔ لیکن اگر کسی پر آپ کا یقین نہیں بنتا ہے، نہ کم پر نہ زیادہ پر، یا چھوٹنے پر یا کرنے پر، تب ایسی صورت میں درست یہی ہے جیسا کہ میں نے بتلایا، تو سجدے سہو کریں گے سلام کے بعد۔ سلام کے بعد شک کی بنیاد پر بھی سجدے سہو سلام کے بعد کریں گے۔ لیکن اگر کوئی یقین مل گیا تو یقین میں کمی اور زیادتی کے حساب سے یا تو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد۔ میرے خیال میں شک، زیادتی اور کمی کو اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ چند اور مثالیں ہم اور آپ جان لیں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو نماز میں پہلا تشہد بھول گیا، یہاں ایک بات بھی بتلا دوں، پہلا تشہد جن نمازوں میں 2 تشہد ہے، پہلا تشہد یہ واجب ہے۔ اگر تشہد ہم بھولے اور اٹھنے لگے، آدھے سے ابھی کم اٹھے تھے، پورا مکمل نہیں اٹھے تھے، کہ یاد آ گیا، تب ایسی صورت میں ہم آدھے سے کم اٹھے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے اور تشہد پورا کریں گے، اور کمی کر رہے تھے اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گے۔ لیکن اگر تشہد بھولے ہیں اور مکمل کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے فل، تب ایسی صورت میں اب تشہد کے لیے بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم نہیں لوٹیں گے، بعد میں کمی کی وجہ سے سلام پھیرنے سے پہلے، نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کریں گے، پھر کریں گے، ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے سلام کو پھیر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو نماز ظہر میں بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کے لیے فل کھڑا ہو گیا، یا مغرب میں 4تھی رکعت کے لیے فل کھڑا ہو گیا، یا فجر میں 3ری رکعت کے لیے فل کھڑا ہو گیا، مکمل، آدھا کھڑا ہوگا تب تو فوراً بیٹھ جائے گا، لیکن اگر فل کھڑا ہو گیا تب بھی اسے بیٹھ جانا پڑے گا۔ رکعت ہم زیادہ کر رہے ہیں بھول چوک کی وجہ سے، مغرب میں 3 ہے، 4 پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ظہر عصر اور عشاء میں 4 ہے، 5ویں کے لیے ہم فل کھڑے ہو گئے، فجر میں 2 ہی ہے، ہم تیسری کے لیے فل کھڑے ہو گئے، تب ہمیں یاد آیا یا تیسری شروع کر دیے تھے یا 5ویں شروع کر دیے تھے، تب ہمیں یاد آیا، ہم فوراً کیا کریں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زیادہ کریں رکعت، کیا کریں گے؟ فوراً ہم بیٹھ جائیں گے، فوراً بیٹھ جائیں گے، فوراً ہم بیٹھ جائیں گے، کیونکہ فجر میں 2 ہی رکعت ہے۔ اب مجھے یاد آ گیا کہ میں تیسری کے لیے کھڑا ہوتا رہا تھا، تو تیسری جان بوجھ کے زیادہ نہیں کریں گے نا۔ مغرب میں 3 ہی رکعت ہے، ہم 4تھی کے لیے فل کھڑے ہو گئے تیسری سمجھ کر کے، کہ ہمیں یاد آ گیا کہ یہ 4تھی رکعت ہے، اب میں جان گیا نا، اب جان بوجھ کر 4تھی رکعت نہیں پڑھیں گے۔ یہی حال ظہر اور عصر میں 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، اب ہمیں یاد ہو گیا، فل کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، رکوع کے قریب جانے والے، فوراً بیٹھ جائیں گے۔ اور چونکہ زیادہ کیے ہیں اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے ہم سجدے سہو، سلام پھیرنے کے بعد ہم سجدے سہو کر کے سلام پھیریں گے۔ یہ ہوئے سجدے سہو کے احکام۔
سجدے سہو میں پڑھا کیا جائے گا؟ کیا پڑھیں گے؟ کوئی خاص دعا ہے؟ نہیں، سجدے سہو میں وہی دعائیں پڑھیں گے جو دعائیں ہم نماز کے سجدوں میں پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، یا جو دوسری سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا جو دوسری دعائیں سجدے کی ہیں وہی ہم سجدے سہو کے اندر بھی پڑھیں گے، اور اتنی ہی بار پڑھیں گے جتنی بار عام سجدوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سجدے سہو کے اندر دعا۔ سجدے سہو کے لیے بیٹھیں گے کیسے؟ جیسے عام سجدے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور جس طرح عام سجدے ہم 7 ہڈیوں پر کرتے ہیں، ایسے ہی سجدے سہو بھی 8 ہڈیوں پر کریں گے۔ تو یہ سجدے سہو کے بڑے ہی مختصر طور پر میں نے احکام و مسائل بتلانے کی کوشش کی، امید کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 15 منٹ اور باقی ہے، 15 نہیں بلکہ 13 منٹ، اس لیے میں آپ لوگوں کو سوال اور جواب کا موقع دے رہا ہوں۔ امید کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔